اکثر اسٹوڈنٹس میرے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا سیکھوں اور کیسے سیکھوں۔ میرا جواب ایک ہی ہے کہ ایک فیلڈ کو چوز کر لو، پھر اسی فیلڈ کے پیچھے پڑے رہو جب تک تم اس میں ایکسپرٹ نہیں بن جاتے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے پاکستان میں خاص طور پر، وہ یہ ہے کہ ایک دن ہم ایک سکل سیکھ رہے ہیں، ایک ہفتے بعد دوسری سکل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تیسرے ہفتے میں ہم تیسری سکل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے کہ ایک چیز کو لے کے اس میں آگے بڑھ سکوں۔ چینجنگ دی فیلڈز، کہ ایک دن ایک فیلڈ دوسرے دن دوسری فیلڈ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کسی فیلڈ میں بھی ایکسپرٹ نہیں بن سکو گے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ریسنٹلی میرے ساتھ ایک ایکس اسٹوڈنٹ ہے جو ہمارے انسٹیٹیوٹ کی ہے، اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ اس نے کہا سر میں گرافک ڈیزائن سیکھ رہی تھی آپ کے انسٹیٹیوٹ سے، لیکن میں نے کسی وجہ سے گرافک ڈیزائن میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو میں نے وجہ پوچھی تو وجہ یہ تھی کہ اس کو گرافک ڈیزائن میں مزہ نہیں تھا آ رہا۔ لیکن مزہ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ سو میں نے جب سوال پوچھا، میں نے فردر انویسٹیگیٹ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں گرافک ڈیزائن اتنی اچھی فیلڈ ہے اور آپ کیوں نہیں اس میں انٹرسٹ لے پا رہی۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ اس نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے، اس نے بی اے بھی انگلش میں کیا ہوا تھا آئی تھنک، تو لیکن اس کی جو فیلڈ ہے، اس کی جو ایکسپرٹیز اس کو تھی یا اس کی ہے، وہ انگلش لینگویج میں ہے۔ تو میں نے پوچھا پھر گرافک ڈیزائن کیوں؟ اس نے کہا جی کہ میری دوست اس نے گرافک ڈیزائن کیا، دوسری دوست میری نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا، تو اس نے مجھے ایڈوائس کی کہ باقی ساری سکل کو چھوڑو، گرافک ڈیزائن کی طرف آؤ۔ لیکن کیا فائدہ گرافک ڈیزائن کا جب آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس میں۔ تو جب پتہ چلا اس کو لکھنے کا شوق ہے، اس کو پڑھنے کا شوق ہے، اس کو انگلش لینگویج کا شوق ہے، تو میں نے کہا انگلش لینگویج میں کوالیفیکیشن آپ نے کی ہوئی ہے، آپ نے شوق بھی آپ کو انگلش لینگویج کے بارے میں ہی ہے، آپ کو سٹوری رائٹنگ کا شوق ہے، آپ کو آرٹیکلز رائٹ کرنے کا شوق ہے، تو کیوں نہ اسی سکل کو ہی آگے لے کے جاؤ؟ کیوں انسٹیٹیوٹس میں داخلہ لے رہی ہو؟ کیوں فلاں انسٹیٹیوٹ میں جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ؟ جو آپ کی فیلڈ ہے اسی کو آپ امپروو کر سکتے ہو۔ پھر اس نے پوچھا سر میں کس طرح اس کو امپروو کروں؟ میں نے اس کو پھر فارمولا دیا۔ میں نے کہا دیکھو آج کل ڈیجیٹل ٹرینڈ ہے، ڈیجیٹل سکلز لرن کرنے کا ٹرینڈ ہے، تو اس میں آپ کیا چیزیں سیکھ سکتی ہو، یہ سکھا سکتی ہو۔ نمبر 1، آپ کو انگلش لینگویج کا نالج ہونا لازمی ہے۔ انگلش لینگویج کس طرح آئے گی؟ انگلش لینگویج دو طریقے سے آ سکتی ہے یا 2-3 طریقے ہی ہیں۔ نمبر 1 ہے آپ اس میں پریکٹس کرو انگلش لینگویج میں۔ نمبر 2 آپ کسی سے سیکھو۔ یہ جو پہلا طریقہ ہے یہ کس طرح کر سکتے ہو پریکٹس آپ اسی وقت کر سکتے ہو جب آپ کے پاس نالج ہے۔ پھر میں نے اس کو انگلش کی ٹپس دی کہ انگلش کس طرح امپروو کی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا جی کہ ایک انگلش کی ویڈیو ایوری ڈے 30 ڈیز دیکھو، 5 سے 10 منٹ کی ویڈیو، لیکن دیکھتے وقت کہیں پہ اور توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، آپ آرٹیکل پڑھو، ایک آرٹیکل روزانہ کا ایک آرٹیکل پڑھو، نہیں سمجھ آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھتے جاؤ۔ 30 دنوں بعد میرے ساتھ رابطہ کرنا، تو آپ دیکھنا کہ آپ کی انگلش کدھر پہنچ چکی ہے۔ کیونکہ اس کے پاس انگلش کا نالج تھا تو اس لیے اس کو یہ ایڈوائس اس کے لیے یہ ایڈوائس بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو انگلش کا نالج نہیں ہے تو آپ انگلش سیکھو، سیکھ کے یہی چیز آپ اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہو۔ تو کویسچن وہی ہے کہ کیا سیکھیں اور کیسے سیکھیں۔ جو کچھ بھی سیکھو، چاہے وہ انگلش ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، گرافک ڈیزائن ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، گوگل ایڈز ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، جو بھی سیکھنا ہے دل لگا کر سیکھنا ہے۔ یہ نہیں آج ایک تو کل اور۔ ایک چیز کی طرف فوکس کرو گے، آپ کا دھیان بھی اپنی منزل کی طرف رہے گا، اور آخر میں انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوئی تو سکسیس بھی آپ کے قدم چھوئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔